جو سابقہ خیر امت جیسے بنی اسرائیل، قرآن کریم انی فضلتکم علی العالمین فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ امت معزول ہو جاتی ہے، یہ امت معمور ہو جاتی ہے۔ ان کے معزول ہونے کی وجہ کیا بنی اور اس امت کے معمور ہونے کی وجہ کیا بنی، اس امت کی فضیلت کیا ہے، کون سی خوبیاں، کون سے خواص، ارشاد فرمائیے۔ جی ہاں، جو اسی میں آگے چل کے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہاری ذمہ داری پہلی بات نیکی کو پھیلاتے رہنا، تنہون عن المنکر برائی سے روکنا، تؤمنون باللہ اللہ پر کامل یقین رکھنا سبحان اللہ، کہ میں جو کر رہا ہوں یہ اللہ میری مدد کرے گا۔ امر بالمعروف میں مشکلات پیش آئیں گی، اپنے بیٹے کو سنبھالنا آج کل مشکل ہوتا ہے، چل جائے کہ بنی نوع انسان کو ہم سنبھال سکیں۔ تنہون عن المنکر برائیوں سے اپنے گھر والوں کو روکنا مشکل ہوتا ہے، چل جائے کہ بنی انسان کو روک سکے۔ اور تؤمنون باللہ، لیکن اللہ پر یقین، جب تم معرف کرو اگرچہ لوگ سننے والے کم ہوں مگر اللہ یقین رکھو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بات سن رہا ہے اور وہ مجھے اس کام میں مدد کرنے والا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو جب خدا تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کہا جاؤ اس سے بات کرو، ہم تمہاری بات سن رہے ہوں گے۔ جی ہاں، کتنے یقین کی بات ہوگی انسان کے لیے کہ میں جا تو رہا ہوں اللہ کی بات پہنچانے کے لیے، اور جس کے سامنے جا رہا ہوں وہ اگرچہ مخالفت کرے گا مگر میری بات تو اللہ تو سن رہا ہے نا، جب اللہ سن رہا ہے تو میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ تو بنی نوع انسان کے لیے بنیادی بات یہ تھی کہ ان تین کوالٹیز پر عمل کرتے ہیں۔ پہلی بات نیکی کی ہدایت کرتے رہو جہاں تک ممکن ہو، معاشرے میں نیکی پھیلتی رہے۔ ہر فرد اگر اس بات پر عمل ہو جاتا تو ساری دنیا نیکیوں کا گوارہ بن جاتی۔ ہر مسلمان اگر یہ پیش نظر رکھتا ہے کہ میں اپنی برائی کو روکوں گا، جتنا ہو سکے برائی کو روکنے کی کوشش کروں گا، اپنے گھر سے اس کا آغاز کروں گا، اپنے گھر والوں کا ہر برائی سے روکنے کی کوشش کروں گا، چونکہ انسان کے لیے پہلی منزل اس کا گھر ہے، اپنے گھر کو ٹھیک کرے، اس کے بعد اہل محلہ پر توجہ دے، پھر اہل شہر تک پہنچے۔ تمدن کی نشانی یہی ہے کہ تہذیب نفس، تدبیر منزل، پہلے منزل اپنے آپ کو میں ٹھیک کروں، دوسرا مرحلہ یہ کہ اپنے گھر والوں کو ٹھیک کروں، پھر اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کروں۔ اگر یہ بات ہو جائے، ہر انسان اپنے اصلاح کر لے تو معاشرے میں کوئی برا انسان باقی نہیں رہے گا۔ ٹھیک، برائی کے خلاف ہم عالم بغاوت بلند کریں اور حکمت کے ساتھ، ہر جگہ بات آئے گی حکمت کی، برائی کو بھی مٹانا ہے حکمت کے ساتھ، نیکی کی ترویج کرنا ہے حکمت کے ساتھ، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، لیکن میں اس حد سے تجاوز نہیں کروں گا جو اللہ نے معین کی ہے کہ حکمت کو پیش نظر رکھو۔ تو اس طرح اگر انسان بنی نوع انسان جس پر عمل کریں گے وہی اس معیار پر اتریں گے کہ اللہ ان کو خیر امت قرار دے گا۔ اگر یہ تین کوالٹیز پر عامل ہیں، امر بالمعروف کے فریضے کو مکمل انجام دینے، نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے، اور یقین کے ساتھ انجام دینے کہ میں اس کام کو اللہ کے رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ خیر امت میں شامل ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نیکی کا حکم دینا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، عہد سے جوڑیں گے۔ بدی سے روکنا، طریقہ کار کیا ہوگا، عہد سے جوڑیں گے۔ اللہ پر کامل یقین، ایمان، مصمم ایمان، یعنی اللہ اکبر کہنا اور اس پر ڈٹ جانا، اس پر ہم آپ سے بات کروائیں گے۔ لیکن ہم ایک چیز جو آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ہم سے پہلے جتنی امتیں تھیں، یعنی اپنے ہر زمانے میں امتیں رہیں، ان امتوں نے کیا کرنا شروع کر دیا تھا؟ جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں ہم بات کریں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پہلے انہیں خیر امت قرار دے رہا ہے کہ ہاں تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو تمام عالمین میں، اور قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے، لیکن تم نے کیا کیا، کیا کرنا شروع کر دیا؟ ان کے جرائم اللہ گنوا رہا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کیا کرتے ہو، یعنی بنی اسرائیل، تمہاری کتاب توریت، تم کچھ حصوں پر ایمان لاتے ہو، کچھ کو نظر انداز کر دیتے، کچھ کو نظر انداز کر دیتے ہو، بلکہ انکار کر دیتے کہ قرآن نہیں۔ وہ تھے ہم اپنی کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکتمون الحق، حق کو جب تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے لیکن تم حق اور باطل کو گڑبڑ کر دیتے ہو۔ بنی اسرائیل
کے جو جرائم ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم اپنی کتاب کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، تو کیا ہمارا چہرہ ہمیں مسخ نظر نہیں آتا؟ بائی اینڈ لارج امت میں بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور مایوسی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن ہمیں نصیحتیں کرتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ نصیحت فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جی اللہ اکبر، ہے کوئی ہے کوئی جو یہ نصیحت؟ جو فقرہ ہے نا، یہ خود بتا رہا ہے کہ غالب اکثریت ماننے والی ہے ہی نہیں، حل میں کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ جو قرآن نے یہ بات کہی تھی آج ہم پر منطبق ہے، حل من مدکر۔ ہم لوگ ہیں 160 کروڑ، مگر حل من مدکر، کیا ان میں کوئی نصیحت قبول کرنے والے موجود ہیں؟ تو یہ بات اصل میں بنی اسرائیل نے جو جرائم کیے، ہم نے ان سے کم جرائم نہیں کیے، بلکہ شاید تاریخ میں ہم نے ان سے بہت زیادہ جرائم کیے ہوں گے۔ انہوں نے اس بنیادی فریضے کو ترک کیا۔ یہ بنیادی فریضہ ہر دور میں رہا کہ نیکی کو پھیلاتے رہو، انہوں نے اس فریضے کو ترک کیا۔ نہی عن منکر کے فریضے کو ترک کیا، اللہ پر یقین کو کم کیا۔ آپ دیکھیں اس کی مثال، جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچا کر لوگوں کو نکلے، آگے دریا تھا، اب پریشان ہوئے بھی کیا ہوگا، ادھر نے کہا عصا مارو، عصا مار دیا، راستہ بہت چوڑا پیدا ہو گیا، پورا لشکر گزر گیا۔ فرعون آیا، اس نے دیکھا اچھا یہ تو بہت بڑا چوڑا راستہ ہے، وہ بھی داخل ہو گیا۔ تفسیر موجود ہے کہ جب موسیٰ کے لشکر کا آخری آدمی ادھر اتر گیا اور فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو گیا، اللہ نے موجوں کو حکم دیا، یہ مل گئیں اور پورا لشکر غرق ہو گیا۔ تو دیکھا موسیٰ کے ساتھیوں نے بات دیکھی کہ موسیٰ نے عصا مارا، اللہ کے حکم سے راستہ پیدا ہو گیا، ہم سب نکل گئے، آزاد ہو گئے، فرعون سے بھی بچ گئے، دریا میں ڈوبنے سے بچ گئے۔ لیکن جیسے انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بت کی پرستش کر رہے ہیں، تو موسیٰ سے کہہ رہے ہیں موسیٰ ہمارے لیے ایسا خدا بنا دو، موسیٰ جی ہاں، ہمارے ایسا خدا بنا۔ یعنی یہ کمال بے ادبی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اپنی نالائقیوں کی بنا پر 40 سال ان کو ایک ہی وادی میں گھومتے رہنا پڑا، جی ہاں، یتیہون فی الارض۔ صبح کو چلنا شروع کرتے تھے کہ اس گاؤں اس دیہات سے نکلیں، اس صحرا سے نکلیں، پورا دن چلتے تھے، شام کو پتہ چلتے ہیں وہ تو ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے، تو یہ قوم کی بدعمالی۔ تمام اقوام عالم کو جو بربادی نصیب ہوئی ہے وہ اپنے کرتوت کی بنا پر ہوئی ہے، وہ چاہے نوح کی قوم ہو، ابراہیم کی قوم ہو، موسیٰ کی قوم ہو، کسی اور نبی کی قوم، اپنے کرتوت اپنے بدعمالی کی بنا پر۔ اسی بات قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ٹھیک ہے، اپنی بدعمالی کی بنا پر پورے زمین پر فساد پھیلا ہے۔ تو ماضی کے اقوام نے بھی جو غلطیاں کیں ان کی بنا پر ان کا درجہ گھٹا، ہم بھی اگر ویسی غلطیاں کریں گے تو ہمارا درجہ بھی خیر امت والا نہیں رہے گا، گھٹتے 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 نہ جانے کہاں پہنچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے ہمیں تو اللہ نے خیر امت قرار دیا تھا، مگر دنیا میں کون سی قوم ہے جو ہماری بہتری کو تسلیم کرتی ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ ہماری فرض تھا اخرجت للناس، بنی نوع انسان کو افادیت پہنچانا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بنی نوع انسان کو افادیت پہنچائی ہو؟ کون سا ایسا کام مسلمانوں نے انجام دیا ہو جسے دنیا کے انسان اپنے لیے باعث فخر قرار دے سکے؟ کون سا کام مسلمانوں نے انجام دیا ہے جس کی بنا پر اس قوم میں بھلائی پھیلی ہو، نیکی پھیلی ہو، اچھائی پھیلی؟ چونکہ ہم نے اپنے فرض کو ادا نہیں کیا، اس لیے آج دنیا کے اقوام میں اوروں کا نام بلند ہے، ہمارا نام پست ہے۔ جی بظاہر تو یہی نظر آتا ہے، لیکن جو خیر امت ہوتے ہیں وہ تو اپنی صفات سے چلتے ہیں نا، کہ ہمارے اندر یہ صفات ہیں یا نہیں ہیں، اور روحانی طور پہ ہم کتنے مستحکم ہیں۔ تو روحانیت ہمارے اندر ہے، یعنی اللہ سے جڑاؤ ایک تعلق ہم میں ہے یا نہیں۔ لیکن علامہ صاحب ہمیں اللہ تعالیٰ خیر امت قرار دے رہا ہے، قرآن میں قرار دے رہا ہے، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ لیکن جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے 160 کروڑ مسلمان دنیا میں ہیں، ان کا عمل کیا ہے؟ جب اس پر نگاہ ہم ڈالتے ہیں تو مایوسی ہوتی ہے۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا خیر امت ہونا صفات سے مشروط نہیں ہے؟ اگر صفات نہیں ہیں تو پھر ہم خیر امت کیسے؟ صفات سے مشروط لازمن ہے، اسی لیے قرآن نے کہا تمہاری یہ کوالٹیز ہیں یہ ہیں یا ہونی چاہیے۔ جی پہلی کوالٹی بنی نوع انسان کے لیے افادیت ہے،
مسلمانوں نے کون سا ایسا کام انجام دیا جو دنیا کے اقوام کے لیے باعث افادیت ہو؟ یہ دیکھنا پڑے گا. جی یہ پہلا مرحلہ ہے. جی 3 باتیں بعد میں ہیں. پہلا مرحلہ یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بنی نوح انسان کے لیے نکالے گئے ہو. ٹھیک. تو بنی نوح انسان نکالے گئے ہو، ان کی افادیت کے نکالے گئے ہو، تو تم سوچو کہ تم نے بنی نوح انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اب تک کون سا کام کیا ہے. ٹھیک. چونکہ انسان کے اور کائنات کے تخلیق نیکیوں کے لیے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا، وہ دیکھنا چاہتے میں سے حسن عمل میں کون آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اس حسن عمل کا تقاضا بھی ہے، اور اخرجت الناس کنتم خیر امتن کا تقاضا بھی ہے کہ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں کہ ہم بنی نوع انسان کے افادیت کے لیے کون کون سے کام کر رہے ہیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اگر ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں تو ہم قرآن کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، اور اگر یہ کام انجام نہیں دے رہے ہیں تو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. نظر انداز کریں تو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. حل من مدکر، کیا تم میں کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اس قرآن کی آیت کو پڑھو اور یہ نصیحت حاصل کرو کہ تمہیں پیدا کیا گیا تھا بنی نوع انسان کی افادیت کے لیے، لہٰذا آج سے اس افادیت کو شروع کرو، تاکہ قدرت نے جو تمہیں بلند مقام عطا کیا ہے وہ دوبارہ تم کو حاصل ہو سکے.